السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 سے شروع کریں گے۔ ان آیتوں میں سے اگلی آیتوں میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوئی طور پر توریت لینے کے لیے تشریف لے گئے تو باقی لوگوں کے پاس یعنی کہ اپنی قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دن لگ گئے وہاں، تو پیچھے سے ان لوگوں نے سامری کے کہنے میں آ کے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ بچھڑا جو وہ سامری نے ہی بنایا تھا۔ تو جب اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہ کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچھڑے کے گرد ناچتے تھے۔ تب آپ نے اپنے 70 ہمراہیوں سے فرمایا یہ فتنہ کی آواز ہے۔ جب قریب پہنچے اور حضرت ہارون کو دیکھا تو غیرت دینی سے جو آپ کی سرشت تھی جوش میں آگے آ کر ان کے سر کے بال داہنے ہاتھ میں اور داڑھی بائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس پر حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ آیت نمبر 94 کے مطابق موسیٰ نے کہا کہ اب تیرا کیا حال ہے اے سامری، یعنی کہ وہ سامری کی طرف ہوئے، بولا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر کے مطابق حضرت موسیٰ نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ مجھے خبر دے دیتے، یعنی جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ کر ملے، اور تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک زجر ہوتا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ بتا، یعنی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا اور اسب حیات پر سوار تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان یعنی کہ قدم کی ہاک لے لوں اور وہ بچھڑا جو اس نے سونے چاندی کے زیورات لے کر بنایا تھا اور اس کے اندر ڈال دوں۔ یہ اور اس فعل نے اپنے ہی ہوائے نفس سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث محرک نہ تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دور ہو جا، جب تجھ سے کوئی ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے یعنی سب سے علیحدہ رہنا، نہ تجھ سے کوئی ملے، نہ تو کسی کو چھوئے، نہ تجھے کوئی چھو سکے، تو کسی طرح چھوئے لوگوں سے ملنا اس کے لیے کلی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا اور ملاقات، مکالمات، خرید و فروخت ہر ایک کے ساتھ حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بہار میں مبتلا ہو جاتے، اور جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی چھو نہ جانا، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن نہایت تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا، یعنی عذاب کے وعدے کا آخرت میں بھی اور بعد اس کے عذاب دنیا کے تیرے شرک و فساد انگیزی پر یہی تیری سزا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، اور جب آپ سامری کے اس فساد کو مٹا چکے تو بنی اسرائیل سے مخاطبہ فرمایا کہ دین حق کا بیان فرمایا اور ارشاد کیا، یعنی قرآن پاک کی وہ ذکر عظیم ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں، اور اس کتاب میں مقدسہ میں ماضیہ کے ایسے حالات کا ذکر بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لائق ہیں، یعنی قرآن سے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ جو نہ اٹھائے گناہ گار ہے اور گناہ گاروں کی لسٹ میں شامل ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 99 میں ہے کہ جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی